اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطانوں کی تصدیق کر رہے ہیں اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے سیدھے راستے پر ہیں۔ یہاں جو ذکر ہے اس آیت کے اندر، یہ مدینہ منورہ کے بعض یہودیوں کا ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے، اس وقت مسلمانوں کا یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے بھی نہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کسی دوسرے دشمن کی تیسرے کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتا ہے تو یہودی اس کی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف، اور اگر کوئی یہودیوں سے لڑنے کے لیے آتا ہے تو مسلمان اس کی مدد نہیں کریں گے یہودیوں کے خلاف۔ لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کا پاس و لحاظ نہ رکھا، وہ آئے دن کفار مکہ کی حمایت کرتے رہتے تھے۔ جب کفار مکہ مسلمانوں پر چڑھائی کرتے تو یہ ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، اور یہاں تک ہوا کہ یہودیوں کا ایک بڑا سردار کعب بن اشرف اور ایک اور یہودی سردار حوی بن اخطب، یہ لوگ جو ہے مکہ المکرمہ میں پہنچے ابو سفیان کے پاس، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ پیشکش رکھی کہ تم مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرو، ہم پورا تعاون کریں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی تم اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ حالانکہ یہودیت میں بت پرستی نہیں ہے، یہودی بھی اللہ کو ایک ماننے کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر بتوں کو سجدہ کیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے، مسلمانوں کا مذہب اچھا ہے یا ہمارا مذہب اچھا ہے؟ تو یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے نزدیک مذہب جو ہے مذہب اسلام ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ کفار مکہ بت پرستی کرتے ہیں، کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ سب جاننے کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا مذہب اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس کو ذکر کیا ہے، یہی فرمان ہے اللہ رب العزت کہ جن لوگوں کو تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یعنی یہودی، کہ تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطانوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے سیدھی راہ پر ہیں، یعنی مومنوں کے مقابلے میں یہ صحیح ہیں۔ یہ ان سے کہا تھا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان کی حرکت یہ ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یعنی جس پر اللہ رب العزت پھٹکار ڈال دے تو اس کو اس پھٹکار سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو فرمایا اس کا تعلق تھوڑا آگے والی آیت سے بھی ہے۔ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی۔ یہودیوں کو یہ بات بری لگتی تھی کہ یہ نبی آخر الزماں بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں، اس بنا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اس بنا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو پوری کائنات کا امام بنائیں گے۔ پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا ومن ذریتی، اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اولاد میں سے کس کا کیا ہوگا، ایک اصول بتا دیا، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو عہد ہے یہ ظالموں کو، گناہ گاروں کو، بدبختوں کو شامل نہیں ہوگا، البتہ جو نیک ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت کائنات کا امام بنائیں گے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے نسل در نسل انبیاء کو بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور نیچے تک تمام انبیاء نسل در نسل گزرے ہیں، اور ان میں سے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو بادشاہت اور سلطنت بھی عطا کی ہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا۔ اب یہودیوں کو یہ بات بڑی ناگوار محسوس ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل کے ایک شخص کو نبی کیوں بنا دیا، اور یہ کہ سلطنت ان کے ہاتھ میں کیوں آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نبوت اور بادشاہت دینا یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہیں اس کو دے دیں۔ یہ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اعتراض کرنے والا تو گویا انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ کائنات کا بادشاہ ہے، یعنی جب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ نہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں اور اس کو ایسا نہ دیا جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں اب لہم نصیب من الملک، اگر ان کو بادشاہت دے دی جاتی تو یہ تو کمبخت اتنے بخیل ہیں، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو گٹلی کے شگاف کی برابر بھی کچھ نہ دیتے، تو کچھ بھی لوگوں کو نہ دیتے۔ لوگوں کو اس طرح جو ہے جب یہ ان کے پاس سے کچھ نہیں جا رہا، اللہ رب العزت دے رہا ہے، تب ان کو برا لگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کا یہ جلنا، ان کا حسد کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو پہلے بھی کتاب اور حکمت اور سلطنت عطا کی تھی، اور انہی کے اولاد میں سے اب یہ بات تکمیل کو پہنچ رہی ہے جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا۔ فَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اللہ رب العزت یہاں عذاب کی ایک شکل بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے تعلق سے یہاں فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جو ہیں اسکن ان کی جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جل کے خراب ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بدلناہم جلودا غیرہا، کہ پھر ہم ان کی اسکن چینج کر دیں گے، ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک پوائنٹ نوٹ کرا رہا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے اور مجھے یقین ہے 99.9% صحیح ہے، باقی اگر غلط ہو تو بتائیے گا، اور مجھے ذہن میں نہیں ہے اس وقت میں نے کہاں پڑھا ہے، کہ انسان کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسان کو اگر جلایا جائے تو اسکن کو تکلیف ہوتی ہے، گوشت کو محسوس نہیں ہوتی۔ جو درد اور تکلیف جو محسوس کرنے کی طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ اسکن میں رکھی ہے، گوشت تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ آپ اپنے ہاتھ کو اگر جلائیں گے تو اسکن میں آپ کو تکلیف ہوگی، گوشت میں نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو دوبارہ کھال پیدا کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت، یہ سائنسی تحقیق تو آج ہمیں بتاتی ہے کہ تکلیف گوشت محسوس نہیں کرتا بلکہ اسکن محسوس کرتی، جیسا کہ میں نے کہا 99% مجھے یقین ہے کہ یہ صحیح بات ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے، فی الحال کہاں پڑھا یہ یاد نہیں ہے۔ تو آج سائنسی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گوشت کے مقابلے میں اسکن جو ہے وہ تکلیف کو اور درد کو اور جلن کو محسوس کرتی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے اور بلکہ اس سے زیادہ سال پہ جب قرآن کریم کو نازل فرمایا تبھی یہ بتا دیا کہ ہم ان کی کھالوں کو ریپلیس کرتے رہیں گے تاکہ وہ دوبارہ جل کر عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، عذاب تو اس لیے کہ اللہ رب العزت صاحب اقتدار ہیں، اور جو نافرمانی کرے گا صاحب اقتدار کی تو سزا ملے گی، جبکہ وارننگ بھی دی جا رہی، سمجھایا بھی جا رہا ہے اس کے باوجود۔ اور حکیمہ یعنی حکمت والے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، حکمت کے مطابق ہے، پہلے ان کو سمجھایا، ان کو نہیں سمجھ آتا تو پھر ان پر عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا گھنی چھاؤں میں کہہ کر کہ وہ ہمیشہ سائے میں رہیں گے، انہیں دھوپ نہیں ملے گی، روشنی تو ہوگی لیکن دھوپ کی تپش ان کو تکلیف نہیں دے گی۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو نازل فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو ان کی امانت ادا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چاہا تھا کہ کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھیں، تو اس وقت کعبۃ اللہ کا جو متولی تھے اس سے چابی مانگی کہ میں کعبے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا کرو گے اس وقت، یا کیا ہوگا تمہارا اس وقت، کیا حال ہوگا جس وقت چابیاں یہ میرے ہاتھ میں ہوں گی، اس طرح کچھ کہا تھا۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو متولی سے کعبے کی چابی لے لی۔ جس وقت کعبے کی چابی لی تھی تو اس متولی نے یہ کہتے ہوئے دیا تھا کہ میں یہ تمہیں امانت دے رہا ہوں، حالانکہ یہ اس کی چیز نہیں تھی، یہ اس کی ملکیت نہیں تھی، لیکن وہ اس کو امانت کہتے ہوئے دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لفظوں کا اتنا خیال کیا کہ یہ فرمایا کہ امانت جس کی ہے اس کو دے دو۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ لوٹا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب یہ قیامت تک تمہاری ہی نسل میں رہے گا۔ واقعہ مختصر اتنا سا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے یہ کہہ دینے کا، حالانکہ اس نے امانت نہیں دی تھی، بلکہ جس کی سلطنت ہے، جس کی پورے جو ہے مکہ پہ سلطنت حکومت ہے، وہی متولی بھی ہوگا کعبے کا، بدرج اولا جو پورے مکہ کا مالک ہے تو کعبہ کا بدرج اولا مالک ہوگا متولی ہونے کی حیثیت سے۔ تو لیکن صرف اس بات کا مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العزت نے خیال کیا کہ اس نے جو یہ کہتے ہوئے دیا تھا کہ میں تمہیں یہ امانت دے رہا ہوں، حالانکہ اس کی امانت نہیں تھی۔ اب تک آیت نمبر 58 کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔